السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی پڑھائی بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مرزا غالب کے بارے میں، مرزا غالب کی شخصیت کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں، اور UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ان کے مرثیے عارف کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ مرزا اسد اللہ خان نام تھا اور غالب تخلص تھا۔ 1797 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں وفات پائی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک ہیں۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ 19ویں صدی غالب کی صدی ہے، 18ویں میر تقی میر کی اور 20ویں علامہ اقبال کی۔ غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن و بیان کی خوبی ہی نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل کمال ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں اور بڑی سادگی اور سے عام لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ غالب جس پرشوب دور میں پیدا ہوئے، اس میں انہوں نے ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقدار کو کچلتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہیں جس نے ان کے نظریے میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کر دی۔ یہ تو بلا شبہ غالب اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، اتنے بڑے شاعر ہیں کہ ایک صدی کو ان کے نام سے منسوخ کر دیا گیا، یعنی 19ویں صدی غالب کی صدی کہی جاتی ہے، 18ویں صدی میر تقی میر کی اور 20ویں صدی علامہ اقبال کی۔ غالب نے اردو شاعری کو ذہن عطا کیا ہے، سوچنے والا دماغ عطا کیا ہے اردو شاعری کو۔ دیکھتے ہیں ان کی حالات زندگی، کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ ان کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان تھا۔ پہلے اسد پھر غالب تخلص اختیار کیا، یعنی مرزا غالب نے جب شاعری شروع کی تو اپنی شروعاتی دنوں میں انہوں نے اسد تخلص اختیار کیا اور اس کے کچھ عرصے بعد غالب تخلص اختیار کیا۔ گھر پر مرزا نوشہ کے نام سے بھی پکارے جاتے تھے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ خان تھا۔ ان کی ولادت 1797 میں آگرہ میں ہوئی تھی۔ ان کا انتقال 72 برس کی عمر میں ہوا تھا، دلی میں ہوا تھا 1869 میں۔ دہلی میں غالب کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ان کے چچا نے ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لی۔ ان کے چچا کا نام نصر اللہ بیگ تھا، لیکن وہ بھی بہت دنوں تک ان کا ساتھ نہ دے سکے۔ 9 برس کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے چچا کو انگریزی حکومت سے جو پینشن ملا کرتی تھی وہ بھی کئی اجزاء میں بڑھ گئی اور غالب کو جو حصہ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ چنانچہ غالب کو جو 30 سال کی عمر میں کلکتہ جانا پڑا۔ وہاں تقریباً 2 سال رہ کر انہوں نے اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کی، جس میں ان کو ناکامی حاصل ہوئی۔ یعنی جو چچا کو جو پینشن ملا کرتی تھی اس میں ان کو ان کا پورا حصہ نہیں مل رہا تھا، اس کی وجہ سے ان کو کلکتہ کا سفر کرنا پڑا، لیکن وہاں بھی ناکامی حاصل ہوئی۔ آپ کی شادی 13 سال کی عمر میں مرزا الہی بخش خان کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد انہوں نے آگرہ کو خیر آباد کہہ کر دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یعنی مرزا الہی بخش خان دہلی کے رہنے والے تھے، تو شادی کے بعد مرزا غالب بھی دہلی آ کر رہنے لگے۔ بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کے خاندان تیموری کی تاریخ لکھنے کے لیے مامور کیا تھا۔ یعنی مرزا غالب نے مغلوں کی تاریخ بھی لکھی ہے۔ 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب عطا فرمایا۔ 1857 کے غدر کے بعد نواب یوسف علی خان نے 100 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا، جو انہیں تا حیات ملتا رہا۔ عمر کے آخری دور میں کثرت شراب نوشی کی بدولت ان کی صحت بالکل تباہ ہو گئی۔ مرنے سے پہلے وہ بے ہوشی طاری ہوئی، بے ہوش رہے اور اسی حالت میں 15 فروری 1869 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ غالب کے 7 بچے ہوئے تھے، 7 فوت ہو گئے۔ بعد میں عارف کے 2 بچوں، پہلے حسین پھر باقر کو گود لیا۔ عارف کون تھے؟ عارف مرزا غالب کی بیوی کے بھائی کے بیٹے تھے، ان کو بھی انہی نے گود لیا تھا۔ اس کے بعد ان کے 2 بیٹوں کو، پہلے حسین کو پھر باقر کو
گود لیا، اور عارف کی ہی موت پر انہیں نے مرثیہ عارف تصنیف کیا۔ ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے غالب کو اپنا استاد مقرر کیا۔ انگریز حکومت کی طرف سے ان کو 700 روپے پینشن ملتی تھی اور نواب رامپور کی سرکار کی طرف سے 100 روپے اور بہادر شاہ ظفر کی جانب سے 50 روپے ماہانہ ملا کرتے تھے۔ غالب ایک بہت بڑے شاعر ہی نہیں بلکہ اردو نثر پر بھی ان کے احسانات بہت تھے۔ انہوں نے خط لکھنے کا ایسا طریقہ نکالا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ وہ ہزاروں کوس دور سے زبان قلم باتیں کیا کرتے تھے اور ان کے خط کو پڑھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ دو لوگ آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی مرزا غالب سے پہلے جو خطوط لکھے جاتے تھے وہ فارسی زبان میں لکھے جاتے تھے، اور اردو میں بھی جو لکھے جاتے تھے وہ بہت زیادہ مشکل اردو ہوتی تھی، فارسی آمیز اردو ہوتی تھی۔ لیکن جب مرزا غالب نے خط لکھنا شروع کرا تو خط لکھنے کا بہت آسان، بہت سلیس طریقہ اختیار کیا، اور اتنی آسان زبان ہوتی تھی، اس کو پڑھ کے ایسا لگتا تھا کہ دو لوگ آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ خط ہے یا دو لوگوں کی درمیان کی گفتگو۔ مرزا غالب نے بہت سی تصانیف لکھی ہیں، اردو میں بھی لکھی ہیں اور فارسی میں بھی لکھی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کر کے مرزا غالب کی اردو تصانیف۔ عود ہندی۔ عود ہندی غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے۔ 1868 میں ممتاز علی خان نے شائع کرا تھا، یعنی جب غالب زندہ تھے انہی کی زندگی میں 1868 میں یہ مجموعہ شائع ہوا تھا۔ دوسرا خطوط کا مجموعہ ہے اردو معلیٰ۔ یہ دوسرا خطوط کا مجموعہ 1869 میں ان کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا۔ دیوان غالب 1835 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ نکات غالب، یہ اردو رسالہ، اس میں فارسی قواعد اردو میں لکھی گئی ہے۔ ایک ایسی میگزین، ایک ایسا رسالہ تھا جس میں فارسی کی قواعد، فارسی کی گرامر کو اردو زبان میں لکھا گیا تھا۔ رقعت غالب 15 مکتوب کا ایک رسالہ ہے، اس میں 15 خطوط شامل تھے، 15 خطوط کا ایک مختصر سا رسالہ تھا۔ قادر نامہ، عارف کے بچوں کے لیے مرزا نے 8 صفحات کا رسالہ لکھا تھا۔ یعنی اس زمانے میں جب درس و تدریس کی زیادہ کتابیں موجود نہیں تھیں تو زیادہ تر جو لوگ ہوتے تھے وہ بچوں کی تربیت کے لیے خود سے رسالے تصنیف کر لیا کرتے تھے۔ مرزا غالب نے بھی جو قادر نامہ تھا عارف کے 2 بچوں کے لیے 8 صفحات کا، 8 صفحات اس میں تھے، اس رسالے میں انہی نے تصنیف کیا تھا۔ اسی طرح سے نذیر احمد نے بھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے رسالے تصنیف کیے تھے، اسی طرح سے غالب نے بھی کیا تھا۔ مرزا غالب کی فارسی تصانیف یہ ہو گئی اردو تصانیف۔ اب دیکھتے ہیں فارسی تصانیف کون کون سی تھیں۔ مہر نیم روز، عہد تیمور سے بہادر شاہ ظفر تک کے تاریخی حالات۔ پنچ آہنگ، فارسی انشا پردازی کے نمونے، یعنی اس میں ان کے فارسی مضامین شامل تھے۔ ماہ نیم روز، عہد اکبر سے بہادر شاہ ظفر تک کے تاریخی حالات۔ مہر نیم روز میں عہد تیمور سے بہادر شاہ ظفر تک کے تاریخی حالات، اور ماہ نیم روز میں عہد اکبر سے بہادر شاہ ظفر تک کے تاریخی حالات بیان کیے گئے۔ دستمبو، مئی 1857 عیسوی سے لے کر اگست 1858 عیسوی تک غدر کے حالات۔ قاطع برہان، قاطع برہان محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت برہان قاطع کی غلطیوں کو مرتب کیا گیا ہے۔ قاطع برہان بھی ایک بہت دلچسپ تصنیف ہے مرزا غالب کی۔ تو اس کے ساتھ ایک قصہ جڑا ہوا ہے کہ مرزا غالب ایک بار انہی نے ایک فارسی لغت اٹھائی، اس کو پڑھ رہے تھے، محمد حسین تبریزی کی لکھی ہوئی لغت تھی وہ، اس کو پڑھ رہے تھے تو انہیں کچھ غلطیاں اس میں محسوس ہوئیں، انہی نے سوچا اس کی اصلاح کریں۔ اصلاح کرنے بیٹھے تو اتنی غلطیاں نکلیں، ان کی اصلاح کرتے کرتے ایک دوسری کتاب تیار ہو گئی۔ اسی کتاب کا نام انہی نے قاطع برہان رکھا، یعنی برہان قاطع کو الٹا کر کے قاطع برہان نام رکھا، اور اس کو ایک نئی کتاب کی شکل دے دی۔ تو یہ تھے مرزا غالب جو غلطیاں نکالنے بیٹھے اور ایک کتاب تصنیف کر دی۔ کلیات فارسی، ان کا فارسی کلیات ہے
میں خانہ آرزو کے عنوان سے بھی شائع ہو چکا ہے 1835 میں۔ دیکھ لیتے ہیں مرزا غالب کی شعری خصوصیات، ان کی شاعری میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں، کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ غالب ہمارے دور کے ہر دل عزیز شاعر ہیں۔ گزرتے ہوئے لمحوں نے ان کے فن کو گرد آلود ہونے کے بجائے اور بھی نکھار دیا ہے۔ غالب کی شاعری بڑی پہلو دار اور تہدار شاعری ہے۔ غالب کے لیے یہ بہت مشہور ہے کہ ان کی شاعری بہت تہدار ہے، یعنی بہت گہری بات کرتے ہیں۔ اس میں بیک وقت دل و دماغ دونوں کی آسودہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ بھی بات بالکل سچ ہے کہ غالب کی شاعری میں دل اور دماغ دونوں کو ایک ساتھ آسودہ کرتے ہیں، یعنی دل خوش بھی ہوتا ہے پڑھ کے اور دماغ سوچنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل ہر زمانے کی دھڑکنیں اس میں سنائی دیتی ہیں۔ اس میں پرانے اور نئے پن کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ غالب نے اپنے زمانے کے حساب سے بہت آگے کے دور کی شاعری کی ہے، اور علامہ اقبال کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے سے بہت آگے کے دور کی شاعری کی ہے۔ ان کے شعروں کو ان کے اشعار کو پڑھ کے، مرزا غالب کے اور اقبال کے اشعار کو پڑھ کے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کئی 100 سالوں پہلے کی شاعری ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آج کے وقت پہ بالکل صحیح بیٹھتی ہے۔ غالب نے اپنے فن کو نکھارنے، سنوارنے اور خوب سے خوب تر بنا کر پیش کرنے کے لیے قدیم شعری روایت سے بہت مدد لی ہے، اور شروع میں انہوں نے بے دل کی زمین میں کچھ غزلیں کہیں، لیکن جلد ہی سمجھ گئے کہ یہ راہ بہت مشکل ہے، اور اس بات کا اظہار غالب نے ان اشعار میں کیا ہے۔ غالب نے کہا جا رہا ہے کہ غالب نے اپنے فن کو نکھارنے کے لیے قدیم روایتوں سے، پرانی جو روایتیں، شاعری کی روایتیں تھیں، ان سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، اور بے دل کی، خاص کر بے دل بہت بڑے شاعر تھے فارسی کے، ان کی زمین میں غزلیں کہنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن کیونکہ وہ بہت بڑے شاعر تھے اور ان کی زمین میں غزلیں کہنا اتنا آسان نہیں تھا، تو مرزا غالب ایک شعر لکھتے ہیں اس پہ کہ طرز بے دل میں ریختہ کہنا، ریختہ اردو کا پرانا نام ہے، طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ ہمیں غالب کی شاعری کا بیشتر حصے پر جذبہ حسن اور عشق کی چھاپ نظر آتی ہے۔ وہ حسن سے متعلق سطحی بات نہیں کہتے، بلکہ انسان کے ذہنی اور جذباتی کیفیت اور فکر و شعور کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ ان تمام کیفیات کا اظہار غالب نے جس طرح اپنی مخصوص انداز میں کیا ہے، اس طرح سے کوئی نہیں کر سکتا جیسے غالب نے اپنی شاعری میں حسن اور عشق کو بیان کیا ہے۔ حسن اور عشق تو شاعری کا سب سے اہم حصہ ہے، ہر شاعر اس کا استعمال کرتا ہے اپنی شاعری میں، لیکن غالب نے جس طرح کیا ہے اس طرح کوئی نہیں کرتا۔ اس میں بھی فکر کا موضوع نظر آتا ہے، یعنی انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک شعر ہے ان کا، کوئی میرے دل سے پوچھے اس تیر نیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے اس تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ غالب کی شاعری میں ہمیں غم کی ایسی زرعی لہریں ملتی ہیں جن کے سوتے غم ذات، غم دل اور غم دوراں ہر ایک سے پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی غالب کی شاعری میں صرف غالب کا اپنا غم نہیں ہے، غالب کی ذات کا بھی غم ہے، غالب کے دل کا بھی غم ہے، اور غالب کے دوراں کا، یعنی جس دور میں وہ رہ رہے تھے، جو انتشار ان کے زمانے میں چل رہا تھا دنیا میں، ان سب چیزوں کی جھلک بھی ہمیں ان کی شاعری میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ زندگی اپنی کچھ اس طرح سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ غالب نے مسائل تصوف پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ تصوف کے مسائل زیادہ تر میر درد کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو غالب کے یہاں بھی تصوف کے کچھ مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن غالب تصوف کے شاعر نہیں ہیں۔ انہوں نے تصوف کو شاعرانہ روایت یا آرائش کلام کے طور پر اپنایا، یعنی اپنے کلام کو سجانے کے لیے انہوں نے تصوف کا استعمال کیا ہے، وہ صوفی شاعر نہیں ہیں۔ غالب کی شاعری میں فکری عناصر کے تجزیے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ غالب ہمارے ذہن اور دل دونوں کو آسودگی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ وہ بلند مضامین سے لے کر عام زندگی تک کے موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بناتے ہیں۔ غالب کے یہاں
تصویر کاری اور پیکر تراشی بھی کے بھی عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ انہوں نے جو تصویریں اپنے تخیل کی مدد سے بنائی ہیں وہ بہت جاندار، متحرک اور زندگی کا احساس سے بھرپور ہیں۔ اب ان کا مرثیہ دیکھ لیتے ہیں۔ UGC نیٹ کے نصاب میں ان کا مرثیہ عارف کے نام سے ایک مرثیہ شامل ہے۔ یہ مرثیہ غالب نے اپنی بیوی امراؤ بیگم کے بھائی کے بیٹے عارف کی موت پر لکھا تھا۔ عارف ان کا گود لیا ہوا بیٹا تھا۔ یہ مرثیہ غزل کی فارم میں لکھا ہے، تو پڑھتے ہیں اسے۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، رشتہ ہو گیا، ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا، یوں در پہ تیرے ناصر و فرسا کوئی دن اور۔ آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور۔ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا بھی ہوگا کوئی دن اور۔ ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ تم ماہ شب چار دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور۔ تم کون سے تھے ایسے کھرے داد و ستد کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور۔ مجھ سے تمہیں نفرت سہی نیر سے لڑائی، بچوں کا بھی دیکھا نہ تماشا کوئی دن اور۔ گزری نہ بہرحال یہ مدت خوش و ناخوش، کرنا تھا جواں مرگ گزارا کوئی دن اور۔ نادان ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہیں غالب، نادان ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہیں غالب، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور۔ تو یہ تھا مرثیہ عارف، انہوں نے اپنی بیوی کے بھائی کے بیٹے کی موت پر لکھا تھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سپورٹ کریں تاکہ اور بہتر کنٹینٹ آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور اردو سے ریلیٹڈ اردو UGC نیٹ اور جتنے بھی مقابلہ جاتی امتحان ہیں اس میں آپ کے لیے اچھے سے بہتر ویڈیوز بنا سکیں۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔